السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وبرکاتہ۔ تذکرۃ الاولیاء، حصہ نمبر 1، تعارف۔ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کی مدد اپنے خاص حکمت بالغہ سے تشکیل شدہ لشکروں سے کرتے ہیں۔ تاریخ عالم بھی اس پر گواہ ہے کہ اللہ پاک کی کیسی کیسی مخلوقات انہوں نے صفحہ ہستی سے ظالم و جابروں کو مٹایا اور اللہ پاک کے نیک لوگوں کی مدد کی۔ واقعہ صورت فیل بھی اس پر ایک دلیل ہے، غزوہ بدر کے واقعات بھی اس پر دلیل ہے۔ فرعون، قارون، شداد، حامان، ان کے واقعات بھی اس پر دلیل ہیں۔ ہمارے بزرگ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا تذکرہ اللہ پاک کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اولیاء اللہ کے تذکرے سے دکھی دلوں کو سکون ملتا ہے، مایوس لوگوں کو تاریکی کے اندر روشن راہیں ملتی ہے، اور کمزور ایمانوں کو طاقت و حلاوت نصیب ہوتی ہے، اور شیاطین سے ان کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے۔ دنیا کی بھی رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ پاک کے ان لشکروں میں سے ہے جس سے اللہ پاک اپنے نیک لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اسی لیے مشائخ کرام نے اولیاء اللہ کے تذکرے کو اللہ پاک کے لشکروں میں سے ایک لشکر کہا ہے، اور یہ معمول رہا ہے بزرگوں کا، مشائخ کا، کہ ان کے ہاں باقاعدہ اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوتا تھا۔ بچوں کے درمیان واقعات کے لحاظ سے بڑے جب بیٹھتے تھے تو ان میں خانقاہ کے اندر اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا تھا، جن سے ان کی ایمانوں میں طاقت، تقویت اور قوت پیدا ہوتی تھی۔ آج تذکرۃ الاولیاء کے عنوان سے یہ سلسلہ آپ ساتھیوں کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو مرکزی حوالہ ہے وہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تصنیف ہے تذکرۃ الاولیاء۔ اس تصنیف کے اندر حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے 96 ابواب باندھے ہیں، اور ہر ایک باب کو ایک ولی کے نام سے منسوب کیا ہے، اور اس میں ان کے حالات اور واقعات اور اقوال زرین اور ان کے فرمودات کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتب سے بھی چند بنیادی معلومات اکٹھی کر کے آپ ساتھیوں کی خدمت میں ایک ایک سلسلے میں ایک ایک باب کو رکھنے کی پوری کوشش کی جائے گی اختصار کے ساتھ۔